سب تیرے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسلامی تقویم کا نیا سال شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالی اس کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور اس میں ہمیں خیر اور برکت کے ساتھ کامیابیاں عطا فرمائے۔ اسلامی تقویم کیسے شروع ہوئی؟ ایک ہے شمسی تقویم جس کو عیسوی بھی کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے شمار کی جاتی ہے۔ عام طور پر آپ اس کو انگلش تاریخ کہتے ہیں، انگریزی کی تاریخ کہتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سن نبوی کہا جاتا تھا، اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف تو پھر سن ہجری
کہا جانے لگا۔ یہ ہجری تقویم سفر ہجرت سے شمار ہوئی ہے۔ اس کو سرکاری طور پر آفیشلی رائج کیا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج مسلمانوں میں خاص طور پر یہاں پاکستان ہندوستان میں ہمیں اس ہجری تقویم کو یاد رکھنے کا شوق نہیں رہا۔ ہم انگلش تاریخ ہی شمار کرتے ہیں، چاند کی تاریخ ہمیں پوچھنی پڑتی ہے۔ اسلامی تقویم کے مہینے موسموں کے حوالے سے یا واقعوں کے حوالے سے یاد کیے جاتے ہیں۔ 4 مہینے عزت والے ہیں۔ عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں شہر کا لفظ کسی سٹی یا ٹاؤن کے لیے آتا ہے، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ اشہر اس کی جمع ہوگی شہور۔ 4 مہینے عزت والے تھے، مشہور تھے، اسلام سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ ان میں یہ محرم بھی شامل ہے۔ رجب کا مہینہ اور اس کے بعد یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اس میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے لوگ، وہ بھی ان مہینوں کو عزت والا سمجھتے تھے۔ بعد میں یہ حکم نہیں رہا۔ امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر کے لیے بولا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو ان کو خلیفۃ الرسل کہنے لگے، یعنی خلیفہ رسول کے خلیفہ۔ تو یہ الفاظ زیادہ تھے، تو صحابہ نے تجویز کیا کہ ہم آپ کو امیر المومنین کہیں گے۔ اس کے بعد یہ لقب رائج ہو گیا، انہیں امیر المومنین کہا جانے لگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے با اثر پہچانے جانے والے لوگوں میں سے تھے۔ جوان تھے، مضبوط جسم والے تھے، بہادر تھے، اور ان کے بارے میں لوگوں کے درمیان ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ کتنے مضبوط جسم والے تھے، یہاں تک ہے کتابوں میں کہ ان کے دونوں ہاتھ ایک قوت کے ساتھ حرکت کرتے تھے۔ بالعموم کسی کا ایک ہاتھ زیادہ قوت والا ہوتا ہے، دوسرا اتنی قوت والا نہیں ہوتا۔ ان کے دونوں ہاتھ ایک جیسی قوت والے،
اور دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. گھوڑے کو روکتے نہیں تھے اس پہ، وہ دوڑ رہا ہوتا تھا تو اس پر سوار ہوتے تھے. اتنا مضبوط جسم. روایات کے مطابق 27 برس کی غالباً عمر تھی. لمبا قد تھا، مضبوط جسم تھا، خوبصورت تھے، بہادر تھے. ابو جہل نے میٹنگ بلائی، اجلاس، لوگ جمع ہوئے. جس دن یہ اجلاس بلایا گیا اس سے ایک رات پہلے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یا اللہ، مکے میں 2 افراد ہیں با اثر، ایک عمر بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب. ان دونوں میں سے ایک دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تو جواب گویا کیا ملا؟ محبوب جسے چاہو لے لو. ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عمر کے حوالے سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. خاصتاً کے الفاظ ہیں، خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا کی، یا اللہ اسلام کو عزت غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے. سننے والوں کو توجہ دلاؤں گا، کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ ملے. تو بندوں کے ذریعے مدد ہوتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، مگر کوئی ذریعہ بنے تو ہم انکار کر سکتے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. رات کو دعا کی، قضا کا تیر کمان سے نکل چکا، نبی دعا کر چکے. صبح ابو جہل نے میٹنگ بلا لی. سارے لوگ جمع، بڑے بڑے جو سردار، رئیس، نمایاں لوگ جمع. ابو جہل کہنے لگا اس نبی کا دین پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، کچھ کرنا پڑے گا. اگر ابھی سے کوئی روک تھام نہ کی تو پھر ہاتھ سے کھیل نکل جائے گا. شیطان شیخ نجدی کی شکل میں اس اجلاس میں آ گیا. ابو جہل نے پوچھا تم کون ہو؟ یہ تو خاص لوگوں کا اجلاس ہے، ہم نے تو اس کی کسی کو اطلاع نہیں دی، تم کون ہو؟ اس نے کہا انا شیخ نجدی. لغت اٹھا کے دیکھ لیں، شیخ نجدی شیطان کا لقب ہے. جب اس نے یہ کہا تو ابو جہل نے کہا تم تو اپنے آدمی ہو، مرحبا آؤ. تجاویز دی جانے لگیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ. اس شیخ نجدی نے
اپنی تجویز پیش کی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ نبی ہے تم کامیاب ہو سکتے نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. بڑی مشکل ہے لفظ منہ پہ لانا. اس نے قتل کا مشورہ دیا. ابو جہل نے کہا بس یہی بات درست ہے، فیصلہ ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہی ہے حل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کرے گا کون؟ ابو جہل نے کہا فیصلہ تو ہو گیا کہ یہ کرنا ہے، کون کرے گا؟ جو یہ کام کرے گا ہم اس کی ہر خواہش پوری کریں گے. عمر بن خطاب بھی اس میٹنگ میں موجود ہیں. سینہ ٹھونک کے کہنے لگے یہ کام میں کروں گا. ابو جہل نے کہا خطاب کے بہادر بیٹے ہمیں تجھی سے یہ امید ہے، سن اگر تو کامیاب ہو گیا پھر جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے. وہاں سے اٹھے، اپنے گھر گئے، تلوار لی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ارقم کے مکان پر لوگوں کو دین سکھاتے تھے. وہ مرکز تھا دار ارقم، وہاں تشریف فرما تھے. اور 1 یا 2 دن پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، بڑے بہادر تھے، سید الشہداء جن کا لقب ہے. چہرے پر غصہ، ہاتھ میں ننگی تلوار، حضرت عمر دار ارقم کی طرف چلے. راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ ملے. یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے مگر انہوں نے اپنا مسلمان ہونا ابھی ظاہر نہیں کیا تھا. حضرت عمر کو جب اس حال میں دیکھا، رخ دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں. پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ ہاتھ میں تلوار ہے. میں جملہ بدل کے بات کر رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا تمہیں ابھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا میں کدھر جا رہا ہوں اور کس لیے جا رہا ہوں. نعیم بن عبداللہ نے جب بات سنی، مسلمان ہو چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تھی، سینے میں دل زور سے دھڑکا. کہنے لگے تم اس نبی کے بارے میں جو ارادہ کر رہے ہو، تم اس کے دین کو کیا ختم کرو گے؟ اس کا دین تو تمہارے اپنے گھر میں پہنچ چکا ہے. عمر غصے میں تھے، کہنے لگے کیا مطلب؟ نعیم نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بھائی بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں. عمر کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا. نعیم نے کہا میری بات پر یقین نہیں ہے، سامنے گھر ہے، کوئی دور کی بات نہیں، جاؤ اور جا کر دیکھ لو. اس وقت بھی وہ وہی کلام پڑھ رہی ہے جو اس نبی پر نازل ہوا ہے. یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن اور مسلمان ہو گئی ہے. رات کو دعا تو ہو چکی تھی، تقدیر انتظام کرتی ہے، اسباب بناتی ہے. عمر اپنی بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچے
تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. یہ تو وہی کلام ہے جو اس نبی پر اترتا ہے. دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے زور سے دروازہ خود ہی پاؤں کی ٹھوکر سے کھولا. جو پڑھانے والے تھے وہ ایک طرف ہو گئے. جس چیز پر وہ کلام لکھا ہوا تھا بہن نے کپڑوں میں چھپا لیا. عمر داخل ہوئے اور اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا. سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا. مکے گھونسے لاتیں. بہن حیران کہ بھائی گھر میں آتا تھا, سلام کلام ہوتا تھا, بات کرتا تھا, آج اس نے نہ سلام نہ کلام, آتے ہی مارنا شروع کر دیا ہے. وہ بیچ میں آئی, کیا ہو گیا ہے, کیوں مار رہے ہو؟ اصل غصہ تو بہن پر تھا. بہنوئی کو چھوڑا, بہن کو مارنا شروع کر دیا. وہ صنف نازک, وہ کہاں ان غصے بھرے گھونسوں کی مکوں کی تاب لاتی. ناک سے منہ سے خون جاری ہو گیا. بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا. بہن کے منہ سے اس وقت جو بات نکلی عمر کو وہ حیران کر گئی. بہن بولی, عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے, مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے, گر نہیں سکتے. اللہ. بہن نے کہا بھائی تو اس لیے مار رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ تو سن, تو مار مار کے جان نکال سکتا ہے, ایمان نہیں نکال سکتا. عمر حیران, کیا ہو رہا ہے؟ دہن سے نام حق, آنکھوں سے آنسو, منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری. یہ میری بہن میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی تھی, آج اس کی جرأت دیکھو, ہمت دیکھو. مجھے کہہ رہی ہے جان نکال سکتا ہے, ایمان نہیں نکال سکتا. پتہ نہیں یہ نبی کر کیا دیتا ہے. جو اس کا کلمہ پڑھ لے وہ اس کا اس قدر جان نثار دیوانہ ہو جاتا ہے. بہن کی بات عمر کے دل پر اثر کر گئی. رات دعا ہو چکی تھی نا, اثرات ظاہر ہونے لگے. کہنے لگے میں جب آیا تم کچھ پڑھ رہی تھی. بہن نے کہا ہاں میں قرآن پڑھ رہی تھی. ذرا دکھاؤ مجھے. بہن مار کھا کے اور زیادہ جرأت والی ہو گئی. تم مسلمان نہیں ہو, اس کو چھو نہیں سکتے, پاک نہیں ہو. اچھا چھو نہیں سکتا, سن تو سکتا ہوں. اس نے کہا ہاں سن سکتے ہو.
سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کلمہ پڑھ لیا وہی بہن جو اب تک بھائی پر سخت غصے میں تھی، اب بھائی پر فدا ہو رہی تھی۔ تم کتنے اچھے ہو، اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، میں تمہارے واری جاؤں۔ حضرت عمر نے تلوار لی، اسی گھر کی طرف پھر چلے۔ کھڑکی میں سے کسی نے دیکھ کے کہا عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر نہ کاٹ دوں تو مجھے حمزہ نہ کہنا۔ حمزہ شیر کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میں جانتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہا۔ وہ تو رات کو دعا کر چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، سامنے عمر، میرے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارا، جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ کلمہ پڑھا، صحابہ نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی صداؤں سے مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، لما اسلم عمر نزل جبریل، جب حضرت عمر مسلمان ہوئے جبریل امین آئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آسمان کے فرشتوں کا نمائندہ بن کر۔ جتنی خوشی زمین کے مسلمانوں کو ہے اتنی ہی خوشی آسمان کے مسلمانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی ہے ان کے مسلمان ہونے کی۔ میں ان کا نمائندہ بن کر آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں فرشتوں کی طرف سے۔ حضرت عمر سے پہلے 39 اور 9 39 افراد مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر 40ویں مسلمان۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور ہم سچے ہیں نا؟ فرمایا بلا شبہ، تو پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے؟ ہم آج کعبے میں سب کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ ادھر ابو جہل گلیوں بازاروں میں گھوم رہا تھا، لوگوں کو روک کے کوئی خبر تو نہیں سنی، وہ تو یہی سمجھا ہوا تھا کہ عمر بن خطاب وعدہ کر کے گیا ہوا ہے، ابھی خبر آ جائے گی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کوئی خبر تو نہیں سنی، لوگ پوچھتے تھے کیسی خبر؟ وہ نہیں، یہ خبر آنی تھی، تمہیں نہیں معلوم، چلو کوئی بات نہیں دوسرے سے پوچھ۔ اتنے میں حضرت عمر کعبے میں پہنچے، اپنی تلوار کعبے کی دیوار سے لٹکائی اور اونچی آواز میں کہا مکہ والو سنو، میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہوں۔ جس کو اپنی عورت کو، بیوہ بچے کو یتیم کرانا ہو میرے سامنے آ جائے۔ ابو جہل حیران، ہم کیا سوچے ہوئے تھے، کیا امید لگائے ہوئے تھے اور یہ کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں یہ نبی کون سا جادو کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، مگر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ظاہر ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہوئے اور پہلے دن سے ہی اسلام کو غلبہ حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ حضرت عمر وہ ہستی ہیں جس دن مسلمان ہوئے اس دن سے اسلام کو فتوحات غلبہ ملا، اور جس دن ان کی وفات ہوئی اس کے بعد اسلام پھر کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنی بات سن کر کسی کے ذہن میں شاید خیال آئے کہ یہ حضرت عمر بڑی شان والے تھے، ان کی وجہ سے ہی ہوا جو کچھ ہوا۔ میں سمجھا دوں، حضرت عمر میں جو کمال تھا کیا ذاتی تھا؟ پوچھ رہا ہوں، دعا کس نے کی تھی؟ فیضان کہاں سے آیا تھا؟ تو یہ حضرت عمر کا اپنا کمال نہیں تھا، یہ میرے نبی کا کمال تھا۔ ایک حدیث سن لیں اور اس بات کو اور سمجھ لیں۔ صحاح میں حدیث موجود، صحیح کتابوں میں صحیح حدیث، فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی اتنا ڈرتا ہے حضرت عمر سے۔ اس حدیث کو سن کر کوئی یہ کہے کہ جس راستے سے نبی گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ تو نہیں چھوڑتا، جس سے عمر گزرتے ہیں وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو عمر کی قوت زیادہ ہو گئی۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا، جو جس طرح کی سوچ ہو۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی لاٹھی فرمایا، عصا۔ اب میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ ہو تو نکل جائے۔ ایک جانور ہے گلیوں میں پھرتا ہے، کتا کہتے ہیں اسے، لاٹھی رکھی ہو بلکہ بڑا شتیر بھی رکھا ہو، وہ جانور ڈرتا ہے؟ جواب دیجئے۔ وہی لاٹھی کسی کے ہاتھ میں ہو تو پھر وہ اس لاٹھی والے کے قریب جاتا؟ ڈرتا ہے نا اس سے۔ تو وہ لاٹھی سے ڈرا یا بندے سے ڈرا؟ اگر کہو صرف لاٹھی سے ڈرا تو لاٹھی تو پہلے بھی موجود تھی، وہ گزرتا رہا، لاٹھی پڑی ہوئی تھی، وہ نہیں ڈرا۔ جب لاٹھی کسی کے ہاتھ میں آئی تو پھر ڈرا۔ تو پتہ کیا چلا؟ کمال لاٹھی کا نہیں ہے، لاٹھی والے کا ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ صرف لاٹھی سے ڈر رہا ہوتا تو ویسے بھاگتا۔ اب وہ لاٹھی ہاتھ میں آئی تو جس کے ہاتھ میں آئی اصل ڈر تو اس کا ہے۔ اب پتہ چل گیا حضرت عمر کس کی لاٹھی ہے۔ یہ کمال حضرت عمر کو کہاں سے ملا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ تو حضرت عمر حضور کی لاٹھی ہے، ان میں جو قوت ہے، جو اثر ہے، وہ میرے نبی کی برکت سے ہے۔ یہ میں نے اس لیے سمجھایا، کچھ لوگ اس بات کو اپنے انداز میں لیتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ کیا مطلب؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ ان میں ایسی خصوصیات تھیں
جو نبیوں میں ہوتی ہیں، مگر حضور نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اس سے آپ حضرت عمر کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے۔ تیرے دم سے گلشن اسلام میں آئی بہار، ہو گئے دشت و جبل انوار حق سے خلد زار، گر جناب مصطفیٰ ہوتے نہ ختم المرسلین، بعد ان کے تو نبی ہوتا بانداز یقین، نام تیرا اے دعائے مصطفیٰ تابندہ ہے، قرب صدیق و نبی میں زندہ و پائندہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو فاروق کہتے ہیں، یہ حق و باطل میں فرق کر کے واضح کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر فرمایا میرے زمین میں ہیں۔ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر اونچی۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ نبی پاک بادشاہ ہوئے نا، آسمانوں کے بھی اور زمین۔ فرمایا آسمانوں والوں میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، قال لأبی بکر وعمر ہذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے کہ یہ کہول اہل جنت کے سردار ہیں، اولین و آخرین نبیوں رسولوں کے سوا، پہلوں کے بھی بعد والوں کے بھی جو کہول ہیں۔ اب یہ کہول کس کو کہتے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر ذہنوں میں ہے تازہ کر لیں ورنہ پھر سنیں۔ آپ کے ہاں اردو میں زندگی کے جو دور ہیں، ادوار، پہلے کہتے ہیں بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپا، یہ آپ کے ہاں شمار ہوتے ہیں۔ تو کہول کہتے ہیں ادھیڑ عمر والوں کو، جس کو انگلش میں مڈل ایج کہتے ہیں۔ 40 سے اوپر ہو جائے تو مڈل ایج کہلاتی ہے کہول۔ تو جو دنیا سے ایسے لوگ گئے جن کی عمر 40 برس ہو گئی یا اس سے زیادہ، وہ اہل جنت میں سے ہیں، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین جوانوں کے سردار ہیں، یہ ادھیڑ عمر والوں کے سردار ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں داخل ہوئے تو منظر یہ تھا، آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر تھے اور بائیں طرف حضرت عمر تھے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوں گے، اسی طرح اٹھیں گے۔ فرمایا میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں۔ جب نبی پاک یہ سب فرما دیں تو کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟
آج کوئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے ایمان میں شبہ کرے یا ان کے بارے میں نامناسب بات کرے تو ایسا بندہ ہی غلط ہے نا، اس کی بات غلط ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، المستدرک، جو حدیثیں مسلم اور بخاری میں نہیں آئیں ان کے لیے ایک کتاب بنی المستدرک، امام حاکم نے اس کو مرتب کیا، اس میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھ کے فرمایا ہاذان السمع والبصر، یہ میرے آنکھ اور کان ہیں، ابو بکر میری آنکھیں اور کان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی آنکھ ملا کر حضور کو دیکھے، آنکھ بھر کر، آنکھ ملا کر، آنکھ اٹھا کر، اتنا روب ہوتا تھا۔ الا ابو بکر و عمر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے تھے، حضور ان سے آنکھیں ملا کے بات کرتے تھے اور مسکرا کے بات کرتے تھے، یہ دونوں حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ معراج کی رات جو لوگ مجھ سے واقعہ معراج سنتے ہیں انہوں نے یہ بات سنی ہوگی، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے سفر سے واپس آ کر، اے عمر جنت میں نے تیرا محل دیکھا، جنت میں تیرا، اونچی ذرا آواز، کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے اور آ کے فرمایا تیرا، خاص طور پر ان سے کیوں فرمایا؟ آنے والوں کو پتہ لگ جائے جو حضرت عمر کے بارے میں غلط باتیں کرتے، ان کا تو محل دیکھ آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں اندر جانے لگا، تیری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، حضور مجھ سے غیرت آپ قدم رکھتے برکت ہوتی، لیکن حضور نے بتا دیا کہ ان کا محل جنت میں تیار ہے، تیار ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان میں بھی سنا چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آسمان کے تارے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں؟ ام المومنین کا عقیدہ کہ میرے نبی کو تاروں کی تعداد معلوم، آج کوئی گن سکتا ہے؟ مگر صحابیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو معلوم ہے، اور نیکیاں کسی کی اتنی ہیں یہ بھی نبی کو پتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے، کیا کیا نیکیاں کریں گے، ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی، چھپ کے کر رہے ہیں، اکیلے بیٹھ کے کر رہے ہیں، منہ میں پڑھ رہے ہیں، ساتھ والے کو نہیں پتا ہے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے، کہاں کچھ دیا اس کو بھی یاد نہیں ہے، مگر نبی کو پتا ہے۔ جو علم کا انکار کرتے ہیں ذرا سوچیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں، حضور نے دیر نہیں لگائی، یہ نہیں فرمایا جبریل کو آنے دو پوچھتا ہوں، کیونکہ جبریل کی خبر اللہ کی خبر ہے، جبریل خود تو نہیں بتاتے، تو میں جبریل سے پوچھ کے بتاتا ہوں، نہیں، فوراً فرمایا اتنی نیکیاں عمر بن خطاب کی ہیں، فاروق اعظم کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوچا تھا حضور میرے والد کا نام لیں گے، میرے والد کا نام لیں گے، جب نہیں لیا تو میں نے پوچھ لیا، تو پھر اگر ان کی اتنی ہے تو میرے باپ کی کتنی ہے؟
تو فرمایا عمر کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی وہ ایک نیکی غار والی ایک طرف، یہ ساری مل کے اس کا بدل نہیں۔ اس کا مطلب نبی پاک جس کے فضائل بیان کریں ہمیں اس کی شان میں کوئی شبہ نہیں۔ واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن بار بار سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی شک شبے میں نہ ڈالے۔ آج کچھ کتابیں چھپ گئی ہیں، کچھ منہ پھٹ دریدہ دہن لوگ بکواس کرنے لگ گئے، انٹرنیٹ پر، کیسیٹس میں، ویڈیوز میں، اپنی کتابوں میں، اپنے جلسوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواس کرنے لگ گئے۔ ظالموں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ منہ پہ نہیں لائی جاتی کہ میں آپ کو سناؤں پہلے اور پھر جواب دوں، وہ باتیں سنانا بھی مجھے گوارا نہیں۔ انہوں نے حضرت عمر کے خلاف بہت بکواس لکھی ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مسند بزار میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مدائن فتح ہوا، یہ ایران کے علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا، اب عراق میں ہے۔ جب یہ فتح ہوا تو بہت سا مال غنیمت آیا، بہت زیادہ، یہاں تک کہ مدینہ میں ڈھیریاں لگ گئیں، اتنا مال آیا، چمڑا، کپڑے، سونا، چاندی، سامان، مال غنیمت بہت آیا۔ حضرت عمر دیکھ کے رونے لگ گئے، دیکھ کے رونے لگ گئے۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ خوش ہونے کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا ہاں میری آنکھوں میں آنسو۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ جو لوگ لے کر آئے ان کو دیکھا ہے تم نے؟ جو یہ سامان لے کر مدینہ تک پہنچے ہیں سفر کر کے، ان کو دیکھا ہے؟ دیکھو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں چھالے ہیں، ان کے چہرے مورے لباس حلیے کو دیکھو، یہ وہاں سے اتنی دور سے سامان لائے ہیں، ایک تنکا بھی انہوں نے اپنی جیب میں نہیں ڈالا، حفاظت کے ساتھ لائے ہیں، تکلیف اٹھا کے لائے ہیں۔ میں اس لیے خوشی میں رویا ہوں، اے اللہ تو نے کتنے اچھے لوگ دیے ہیں، یہ کتنے وفادار اور امانت دار لوگ ہیں، اندازہ کریں۔ حاکم درست ہو تو رعایا بھی درست ہوتی ہے، اور رعایا درست ہو تو ان کو پھر حاکم بھی اچھے ملتے ہیں۔ حضرت عمر بیٹھے تقسیم کرنے کے لیے مال غنیمت، مجاہدوں میں، مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول آئے، امیر المومنین ہمارا حصہ، فرمایا علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، اور ان کو 1000 پیش کیا۔ وہ شکریہ ادا کر کے دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، امیر المومنین ہمارا حصہ، فرمایا سر آنکھوں پر، ان کو بھی 1000 دیا۔ حضرت عمر کا بیٹا یہ دونوں کو ملتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عمر کے بیٹے نے کہا باجان میرا حصہ، آپ نے اس کو 500 دیا۔ حسنین کریمین کو کتنا؟ 1000 اور بیٹے کو 500۔
بیٹے نے کہا ابا جان میں پرانا مجاہد ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے حصہ لیتے آ رہا ہوں۔ حسنین اس وقت کم سن تھے، عمر ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ یہ میدان میں جاتے اور حصہ لیتے۔ میں پرانا مجاہد ہوں، محدث صحابی ہوں، بڑی خدمات ہیں، آپ نے ان کو 1,000 دیا ہے اور مجھے 500۔ تو حضرت عمر یہ نہیں کہتے میری مرضی، میں تقسیم کر رہا ہوں، امیر المومنین ہوں، جس کو جتنا دوں گا اتنا ملے گا، تجھے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن جو جواب دیا وہ ذرا سنیں۔ فرمایا کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے؟ کیا تیرے بابا علی ہیں؟ تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ بیٹا وہ حضور کے شہزادے ہیں، میں نے انہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے زیادہ دیا، ہم ان کی برابری کرتے نہیں۔ ایک شخص یہ جو سارا واقعہ دیکھ رہا تھا وہ وہاں سے اٹھا اور حضرت علی کے دروازے پہ چلا گیا اور جا کر امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ ساری بات سنا دی۔ حضرت علی آگے سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمر ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، بے شک عمر بن خطاب جنت والوں کا آفتاب ہے، چراغ ہے، آفتاب ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا، یہاں کی بات جا کے وہاں سنائی تھی، وہاں کی آ کر یہاں سنائی اس نے کہ میں نے واقعہ دیکھا تھا، جا کر حضرت علی کو سنایا، انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے۔ حضرت عمر نے 4 آدمیوں کو ساتھ لیا، دوبارہ حضرت علی کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مولائے کائنات تشریف لائے۔ حضرت عمر نے کہا آپ نے یہاں آنے والے شخص کو یہ حدیث شریف سنائی ہے؟ حضرت علی نے کہا بالکل میں نے سنائی ہے، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھ کو لکھ دیں، مجھ کو لکھ دیں۔ حضرت علی نے لکھ دیا۔ حضرت عمر نے وصیت کی یہ حضرت علی کی لکھی ہوئی تحریر میرے ساتھ میرے کفن میں شامل کرنا۔ یہ واقعہ سن کر آپ کے ذہنوں میں کیا آیا؟ آپس میں کتنی محبت ہے، ایک دوسرے کا کتنا احترام ہے، کتنا پیار ہے۔ اور آج کوئی یہ کہے کہ نہیں ان میں بول چال ہی نہیں تھی، میل جول ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو ایسی بات مانی جائے گی؟ اونچی گئی ہے۔ سوچیں حضرت عمر فاروق اہل بیت کا کتنا ادب کرتے تھے، واقعات مشہور ہیں۔ اور حضرت علی ان صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ کیا دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ اونچی گئی ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ یہ جو آج بکواس کر رہے ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے بعد سب سے اچھے انسان۔ حضرت عمر کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان. فقال ابو بکر اما انک ان قلت ذالک، جو کہہ رہے ہو جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے جو مجھے کہا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر نے آگے سے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے حضور سے سنا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ یقول ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ عمر سے اچھے شخص پر سورج چڑھا نہیں. یہ نبیوں رسولوں کے بعد یہ کتنی افضل ہستیاں ہیں، اس کا اندازہ کر لیں. آپ نے یہ واقعات سنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اوقاف آج محکمہ ہے، اس کی بنیاد حضرت عمر نے رکھی. جمع قرآن کے لیے پہلا مشورہ حضرت عمر نے دیا. زمین کی پیمائش حضرت عمر کے نے قانون بنایا. ڈاک کا محکمہ حضرت عمر نے قائم کیا. پولیس کا نظام اور یہ سارے جتنے آج آپ کو دنیا بھر میں حکومتی نظام ملتے ہیں، ان میں سے اکثر حضرت عمر نے رائج کیے ہیں. بیت المقدس کو فتح کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کے عہد میں 10 سالہ دور خلافت میں 44 ملک فتح ہوئے. کتنے؟ کہنا آسان ہے، آپ کو ایک کشمیر لینا، لیتے لیتے آدھا پاکستان دے بیٹھے، باقی آدھے کا جو حال کیا ہوا ہے. 44 ملک، اور چھوٹے چھوٹے نہیں. جس طرح آج امریکہ اور روس اور چین بڑے ملک ہیں، اس طرح قیصر و کسرا بڑے ملک وہ بھی فتح کیے. ایک نام تھا حضرت عمر کا. ایک شخص حضرت عمر کے حالات پڑھ کے کہتا ہے اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور ہو جاتا یا انہی عمر کو 10 سال اور مل جاتے، پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوتی ہے. اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی ہے. دیکھیں کتنا فیضان. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت فرمائی، اس وقت 9,27,000، تھوڑا بہت فرق اگر کتابوں میں ہو تو جھگڑے کی بات نہیں ہے، 9,27,000 مربع میل اسلامی سلطنت تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال حکومت کے فرائض انجام دیے خلافت کے. کتنے فتنوں کا مقابلہ کیا، کتنی اور زیادہ ان کو تکلیفیں آئیں، اس کے باوجود 3.25 لاکھ مربع میل رقبے کا انہوں نے اسلامی سلطنت میں اضافہ کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت 12,02,164 مربع میل اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی. کتنی؟ 12,02,164 اتنا علاقہ. حضرت عمر فاروق اکیلے نے اس میں 13,09,501 مربع میل کا اضافہ کیا. حضرت عمر کی وفات کے وقت 25,11,665 مربع میل سے زیادہ رقبہ اسلامی سلطنت کا تھا.
آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اگر ان کی زندگی کے دنوں پر جو خلافت کے انہوں نے فرائض انجام دیے کہ کتنا عرصہ خلافت، اگر اس پر ان دنوں کو اتنے میلوں کو تقسیم کیا جائے تو 351 مربع میل روز کے بنتے، اندازہ کرنے کے لیے یہ آسان کام نہیں۔ اور کہتے کیا ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما، اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے۔ عمر کیا کہتے ہیں؟ میری عزت اسلام سے ہے۔ اب ایک بات اور سنانے لگا ہوں، جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کریں، جنہوں نے نہیں سنی وہ یاد کر لیں۔ حضرت عمر اپنا تعارف کرواتے ہیں، اپنا تعارف کس کو کہتے ہیں؟ شناخت، پہچان، آئیڈینٹیٹی، میں کون ہوں؟ وہ کہتے ہیں کنت عبدہ وخادمہ۔ یہ لفظ عربی کے ہیں، جس کا دل چاہے انٹرنیٹ پہ دیکھ لے، کتابوں میں دیکھ لے۔ حضرت عمر خود فرما رہے ہیں کنت عبدہ وخادمہ، کنت عبدہ، کنت کہیے گا کنت عبدہ وخادمہ۔ کلمے میں آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے کہتے ہیں۔ یہاں حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کنت عبدہ وخادمہ، حضور کے لیے کہہ رہے ہیں میں حضور کا عبد بھی تھا، میں حضور کا خادم بھی تھا۔ یہ لفظ عبد کا جواب دے رہا ہوں، عبد بمانا غلام ہے، کہ میں نبی کا غلام بھی، میں نبی کا خادم بھی، حالانکہ امیر المومنین ہیں، تاروں کے برابر نیکیاں ہیں، نبوت والی شان ہے مگر نبی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کنت عبدہ وخادمہ، میں نبی کا غلام بھی، میں نبی کا خادم بھی۔ اگر آج میں اپنے آپ کو عبد النبی کہوں تو غلط کہتے ہیں جی، شرک ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں عبدہ، میں ان کا غلام تھا۔ یہ پہچان ہے۔ ناز ہے تو کس بات پر؟ نبی کی غلامی پر۔ کس پر؟ اونچی کہیے گا، نبی کی غلامی پر۔ آپ کے ہاں سائنس، یورپ، امریکہ، بڑے ملکوں سے لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس بڑا علم ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں عناصر اربع، 4 ایلیمنٹس جن کی وجہ سے پوری دنیا میں سب کچھ ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ 4 چیزیں ہیں، سب کچھ انہی سے بنا ہے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ عناصر اربع، سب کچھ انہی سے بنا ہے۔ یہی 4 چیزیں ہیں، انہی کا سب کی دنیا پر غلبہ۔ یہ آپ کی سائنس بھی کہتی ہے، عقل والے بھی کہتے ہیں۔ اب میری بات سن لیں، یہ عناصر اربع، 4 ایلیمنٹس، آگ، ہوا، پانی، مٹی، جو کہتے ہو سب کچھ انہی سے بنا ہے، یہ سب پر حاوی ہیں۔ میرے نبی کے غلام ان 4 پر حاوی ہیں۔ 4 واقعات موجود ہیں، 4 آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، زمین ہلنے لگی، ٹریمر کہتے ہیں، ارتھکوئک کہتے ہیں، زلزلہ۔ حضرت عمر کے پاس چمڑے کا درہ، جس کو لوگ درہ کہتے ہیں، اصل لفظ درہ رکھا ہے، اٹھا کے زمین پر مارا۔ کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ اٹھاؤ کتابیں۔ لکھا ہے اسی وقت زمین ہلنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ زمین پر، مٹی پر حکومت ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے۔ دوسرا واقعہ ہوا کا، بڑا مشہور۔
خطبہ دے رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، 3 مرتبہ خطبے میں، جمعے کے خطبے میں یہ لفظ فرمائے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ جمعہ ختم ہوا، خطبہ ختم ہوا، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ خطبے میں ساریہ کون ہے جن کو آپ نے پہاڑ کی طرف ہونے کے لیے کہا؟ یہ جمعے کے خطبے میں کیا آپ نے 3 مرتبہ کہا؟ فرمایا ساریہ کو ایک لشکر دے کر نہاوند کے علاقے میں بھیجا ہے، میں نے خطبہ دیتے دیکھا پہاڑ کی اس طرف ساریہ اور لشکر آرام کر رہے ہیں، دوسری طرف پہاڑ پر دشمنوں نے مورچے سنبھال لیے ہیں، تیار ہو گئے ہیں، تو میں نے آواز دے کر ساریہ کو خبردار کیا ہوشیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے تاریخ وقت نوٹ کر لیا۔ ساریہ جب واپس آئے فتح کر کے، صحابہ نے کہا ساریہ اپنے سفر کا کوئی خاص واقعہ بتاؤ، کیا ہوا؟ ان کا فتح ملی، باقی واقعات تو ویسے ہی جیسے ہوتے ہیں، مگر جمعہ کا دن تھا، یہ وقت تھا، میں اور ساتھی آرام کر رہے تھے، اچانک 3 مرتبہ آواز آئی یا ساریۃ الجبل، میں نے آواز پہچان لی کہ یہ تو حضرت عمر کی آواز ہے، میں نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، ہم نے مورچے سنبھال لیے، اگر ہم تیاری نہ کرتے دشمن حملہ کر دیتا تو ہم تو ختم ہو جاتے، لڑے ہم ہیں، فتح حضرت عمر نے دلوائی ہے۔ یا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، حضرت عمر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے دیکھ بھی رہے ہیں، آواز بھی پہنچا رہے ہیں، راستے میں پہاڑ ہیں، درخت ہیں، لمبا فاصلہ، مگر کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا، بڑا ملک ہے مشہور، قرآن میں اس کا نام آیا مصر کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں۔ مصر ملک موجود، فتح ہوا، اس ملک میں دریائے نیل ہے، ریور نائل، بڑا مشہور، دنیا کا بڑا دریا، یہ خشک ہو جاتا تھا، ارد گرد کے علاقوں سے کنواری خوبصورت لڑکی ڈھونڈی جاتی، اس کو دلہن بنایا جاتا، ایک خاص رات تھی، اس میں آ کے اس کو آدھی رات کے وقت خشک دریا میں بٹھا دیا جاتا، کوئی بلا آتی تھی اس کو لے جاتی تھی اور دریا چلنا شروع ہوتا تھا، دوبارہ پانی آنا شروع ہوتا تھا۔ یہ وہاں آج تک یہ داستان مصر میں جاؤ تو سن لو گے۔ نیا نیا فتح ہوا ہے، حضرت عمر بن عاص گورنر، لوگوں نے آ کر ان کو کہا کہ ہمارے ملک میں یہ حال ہے، دریا خشک ہو چکا ہے، ہم یہ کیا کرتے ہیں، اب ہم مسلمان ہو گئے، بتائیں ہمیں یہ کرنا ہے یا نہیں؟ فرمایا اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا پھر پانی کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں، جو وہ جواب دیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ خط لکھ کر آدمی کو بھیجا مدینہ، وہ مدینہ سے جواب لے کر آتا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر یہ نہیں کہتے کہ ذرا بلاؤ بھائی زمین کے جو ماہر ہیں جیولوجسٹ، ان کو بلایا جائے کہ پانیوں کا کیا نظام ہوتا ہے، سائنس والوں سے پوچھا جائے، کو کنویں کھدوائے جائیں، کیا کیا جائے وہاں پر کہ پانی آنا شروع ہو جائے۔ نہیں، حضرت عمر خط لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام۔ دریائے نیل کے نام کیا لکھتے ہیں؟ خط لکھتے ہیں۔ کالج کا نوجوان کہے گا خط کیسے پڑھا ہوگا، دریا نے آنکھیں کہاں، دماغ کہاں، کون سی زبان، یہ تو یہی سوچتے ہیں۔
اتنی سی چپ بناتے ہیں نا کمپیوٹر کی، اس کے لیے نہیں سوچتے کہ اس کو زبانیں، شکلیں، رنگ سب یاد ہو جاتے ہیں قرآن پڑھے نا تو ان کو پتا چلے کہ اللہ نے کس کس کو کیا صلاحیت دی ہے۔ حضرت عمر خط لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام سے، میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب نبی کا غلام تجھ سے پوچھتا ہوں تو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اے دریائے نیل بتا تو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں وہ تجھے چلائے، اگر تو کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت، چل ورنہ کوڑے مار کے چلاؤں گا۔ فرمایا یہ خط جا کے دریا میں ڈال دینا۔ وہ جس رات لڑکی بٹھاتے تھے اسی رات فرمایا جا کے خط ڈال دینا۔ خط پہنچا، مصر والے بھی حیران کہ خط آیا دریا کے نام۔ وہ سارے کے سارے آئے، حضرت عمر بن عاص ان کو ساتھ لے گئے، جا کے خط ڈال دیا دریا میں۔ یہ لوگ جب لڑکی بٹھا کے آتے تھے صبح تو پانی آنا شروع ہو جاتا تھا، آج سارے خط ڈال کے آئے ہیں، رات گزارنی مشکل، کروٹیں بدل رہے ہیں، کب صبح ہوگی، کب جا کے دیکھیں گے کیا ہوا۔ صبح ہوئی، سب نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دریا کے کنارے گئے، دریا پورا بھرا ہوا بہہ رہا تھا۔ اللہ یا پانی پر بھی حکومت ہے یا نہیں؟ اونچی لشکر جانے لگا ایک علاقے میں، حضرت عمر نے اپنا ایک رومال، کچھ لوگ کہتے ہیں شاید پھٹا ہوا تھا، وہ لشکر والوں کو دے دیا، یہ رومال ساتھ رکھ لو۔ کہنے لگے ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس رومال کا کیا کام؟ فرمایا ضرورت پڑے گی۔ ضرورت؟ اچھا۔ فرمایا راستے میں کہیں تمہیں آگ نظر آئے نا، آگ، میرا یہ رومال دکھا دینا۔ آگ کو کیا دکھا دینا؟ میرا۔ حضرت عمر یہ بھی جانتے ہیں ان کو آگ نظر آئے گی، علاج بھی کر رہے ہیں، خبر ہے نا؟ اونچی کس کا فیضان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان۔ لشکر جا رہا ہے، آگے ایک راستہ آ گیا جس کو گھاٹی کہنا چاہیے، یا وہ پہاڑ کی آگے جیسے سرنگ ہوتی ہے، اس میں آگ تھی اور آگ بھری ہوئی، کوئی اور راستہ۔ لشکر والے سوچنے لگ گئے کیا کریں کیسے۔ اچانک یاد آیا حضرت عمر نے تو کپڑا دیا تھا، حضرت عمر نے کپڑا دیا تھا امیر المومنین نے۔ اچانک یاد آیا، نکالا، وہ کپڑا نکالا، کپڑا دکھاتے جا رہے ہیں، آگ بھاگتی جا رہی۔ آگ، حکومت ہے آگ پر یا نہیں؟ ہوا پر ہے یا نہیں؟ پانی پر ہے یا نہیں؟ مٹی پر ہے یا نہیں؟ اور جس پر نبی کی حکومت ہو جائے اس کی حکومت دنیا پر ہو جاتی ہے۔ نبی کے غلام بن گئے تھے تو سب ان کا کہنا ماننے لگ گئے۔ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک علمی بات کرنے لگا ہوں، تاریخ کو پڑھنے والے ذرا دھیان دیں۔ حضرت عمر نے، یہ محمد حسین ہیکل نے جو کتاب لکھی ہے اس میں یہ بات لکھی ہے، اس نے، اس کا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ لوگ ان کو زیادہ مانتے ہیں نا، ہماری کتابیں ہم کہیں تو ان پر توجہ نہیں دیتے۔ اس نے بھی لکھا ہے کہ کسی غیر صحابی کو، وہ شخص جو صحابی نہیں، اس کو کبھی صحابی پر حضرت عمر نے امیر نہیں بنایا۔ امیر، اونچی، آپ اس بات کو سمجھے نہیں ہے، میں ذرا سمجھا دوں۔ صحابی پر غیر صحابی کو حکمران، آفیسر نہیں بنایا۔ کیوں؟ کہ صحابی کی شان زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق تو صحابی پر غیر صحابی کو امیر نہیں بناتے،
یہ یزید پلید کو کیسے حضرت امام حسین پر کھڑا کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو آج یزید کے بہت ہی بنتے ہیں ہم نوا، اس کے ہمدرد، ان کو میں یہ مسئلہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بھی پیش نظر رکھو، تم لوگوں کو ادب چھو کر بھی گزرا نہیں، اور ادب والے کیا کرتے ہیں تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا ادب دیکھو اور یزید پلید کی کاروائی دیکھو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ وقت ہے، حضرت امام حسین ان سے ملنے ان کے گھر جاتے ہیں۔ جس وقت ان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت عمر کا بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے اجازت ملنے پر اندر جانے کے لیے۔ آپ بھی وہاں پہنچ کے کھڑے ہو گئے، اندر سے دربان خادم آیا، اس نے حضرت عمر کے بیٹے سے کہا آپ کے ابا جان کہہ رہے ہیں میں بہت ضروری کام میں مصروف ہوں، پھر کسی وقت آ جانا، ابھی میں مل سکتا، کام کر رہا ہوں ضروری، پھر آ جانا۔ حضرت امام حسین یہ بات سن لیتے ہیں، اپنا پیغام نہیں بھیجتے اندر، یہ سوچ کر کے جب باپ بیٹے سے نہیں مل رہا تو کوئی بہت ضروری کام ہوگا، میں بھی پھر کسی وقت آ جاؤں گا۔ واپس آ گئے، وہ خادم اندر جا کر بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو جب میں نے آپ کا پیغام دیا، نواسہ رسول بھی ملنے آئے تھے، انہوں نے وہ پیغام سن لیا، بغیر کچھ کہے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر آگے سے یہ نہیں کہتے انہوں نے سن لیا تھا نا، ان کو پتا چل گیا تھا نا میں مصروف ہوں، بیٹے سے نہیں مل رہا، نہیں، حضرت عمر فوراً کھڑے ہوتے ہیں، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے جاتے، راستے میں حضرت امام حسین کو مل کے روک لیتے ہیں، اے شہزادہ رسول آپ آئے تھے واپس کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا جب آپ اپنے بیٹے سے نہیں ملتے تو مجھ سے کیا ملتے، مصروف تھے، میں نے کہا میں بھی پھر کسی وقت آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر کا جواب سنو، عمر اپنے بیٹے کو روک سکتا ہے، نبی کے بیٹے کو نہیں روک سکتا، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، آپ جب آیا کریں تشریف لایا کریں۔ اپنے بال پکڑ کے فرمایا ہمارے سروں پر یہ بال کس نے اگائے؟ کیا مطلب ہمیں جو عزت ملی ہے وہ کس نے دی ہے؟ آپ لوگوں کی برکت۔ اتنا ادب جس کے دل میں ہو، محبت جس کے دل میں ہو اہل بیت کی، اس کے بارے میں آج اگر کوئی ہلکی بات کرے تو وہ سنی جا سکتی، برداشت کی جا سکتی نہیں۔ فاروق اعظم محسن ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آئے، ابو لؤلؤ فیروز نام تھا، مجوسی، مسلمان نہیں تھا، وہ اس نے خنجر، دو دھاری خنجر کا وار آپ کے پیٹ کے نیچے سامنے، آپ کے خنجر مار دیا، گھونپ دیا، رگیں کاٹی، زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ 28 ذی الحجہ کو پیش آیا، 2 دن آپ اس کے بعد ظاہری حیات میں 1 دن یا 2 دن رہے، 1 محرم الحرام کو آپ کی وفات ہو گئی، شہید محراب ہو گئے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وفات سے پہلے آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا، میری خواہش ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ جس حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر، ان کے ساتھ مجھے دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر میں نے حضرت عمر کو ترجیح دی، اجازت دے دی، آج بھی فاروق اعظم میرے نبی کے ساتھ آرام فرما رہے۔ جو بھی جائے گا روضہ رسول پہ سلام کرنے، صدیق اکبر کو بھی سلام کرے گا، فاروق اعظم کو بھی سلام کرے گا، بڑی شان ہے ان کی۔ میں نے مختصراً ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا ہے۔
عدل و انصاف کا کیا حال تھا. گشت کرتے تھے, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, گشت کرتے تھے. خود امیر المومنین ہو کے رات کو پیدل گلیوں میں گشت کرتے ہیں کہ لوگوں کو آرام ملے, لوگوں کو حفاظت ملے, آرام ملے. آج لوگوں کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کہ بادشاہ کو آرام ملے. الٹا حال ہو گیا ہے نا. ایک مکان سے, جھونپڑی سے, خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی, گزر گئے. بچہ رو رہا ہوگا, اٹھا ہوگا, پھر گزرے, پھر رونے کی آواز. آواز لگا کے پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی ماں نے کہا عمر کی جان کو رو رہا. حضرت عمر سن رہے ہیں, عمر کی جان کو کیوں رو رہا ہے؟ عمر کو پتا نہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھوک سے رو رہا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. عمر کو پتا ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, ان کا وظیفہ مقرر کرنا چاہیے. سن رہے ہیں, غصہ نہیں آتا. مجھے سنا رہی ہو؟ تمہاری اتنی زبان, تم نے اطلاع دی تھی, بتایا تھا آگے سے نہیں. آتے ہیں بیت المال سے کھانے پینے کا سامان لے کر, خود اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں, دوبارہ اس کے ہاں جاتے ہیں, فرماتے ہیں خاتون لے آٹا گوند, میں چولہا جلاتا ہوں. لکڑیاں رکھ کے پھونک مار رہے ہیں, راکھ اڑ کے منہ پہ پڑ رہی ہے. چولہا گرم ہوتا ہے, روٹی تیار ہوتی ہے. فرمایا کھلاؤ اس بچے کو. اس کو لقمہ ملتا ہے, اس کی رونے کی حالت ختم ہوتی ہے, وہ چپ ہو جاتا ہے. عورت خوش ہو کے کہتی ہے تو کتنا اچھا آدمی ہے, عمر کی جگہ تجھے خلیفہ ہونا چاہیے. عمر اس لائق نہیں, تو اس لائق ہے. فرمایا خاتون میرا ہی نام عمر. وہ لرزنے لگ گئی, کانپنے لگ گئی. میں نے ان کو کیا کیا کہہ دیا؟ فرمایا مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے, میں ہر ایک کا حال نہیں معلوم کر سکتا. تمہیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی بات میرے علم میں نہ ہو مجھے پہنچاؤ. اس دن سے آپ نے شیر خوار بچے جن کا کوئی اور آسرا نہیں تھا ان کا وظیفہ مقرر کیا. خود خبر گیری کرتے ہیں. کیسے کیسے واقعات. ایک اور شخص باہر کھڑا ہوا ہے, اس کی بیوی کو لیبر پین ہے, بچہ ہونے والا ہے, وہ بڑا پریشان. فرمایا کیوں باہر کھڑے ہو؟ اس نے کہا جی بیوی تکلیف میں ہے, مجھ سے تکلیف دیکھی نہیں جاتی, کوئی انتظام میرے پاس نہیں ہے. اس نے کیفیت بتائی. حضرت عمر گھر آتے ہیں, اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں, ساتھ لے کے جاتے ہیں, اندر بھیجتے ہیں, جاؤ خاتون کی مدد کرو. وہ بندہ باہر کھڑا حضرت عمر سے حضرت عمر کی برائیاں شروع کر دیتا. عمر کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے, کوئی ان کو خبر ہی نہیں ہے. حضرت عمر سن رہے, وہ لگا ہوا ہے اپنی باتوں میں. ان کو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں, ایک ایک بات کا معلوم ہونا چاہیے. اتنی دیر میں بچے کی ولادت ہو گئی. آپ کی بیوی نے اندر سے کہا امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارک دیجئے, اس کے ہاں بیٹا ہوا. امیر المومنین کا لفظ سن کے وہ کانپ گیا. میں ان کے سامنے کیا بول رہا تھا, یہ خود حضرت عمر. آپ نے اس کو تھپکی دی. فرمایا تم صحیح کہتے ہو, لیکن تم لوگوں کی بھی ڈیوٹی ہے, حالات سے مجھے باخبر کرو, آگاہ کرو. یہ فاروق اعظم جو کہتے ہیں فرات کے کنارے بھی اگر ایک جانور بھوکا رہ جائے گا مجھ سے پوچھا جائے گا. انہیں ڈر تھا, وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. کتنی عبادت کرتے تھے, کتنے فاقے کرتے تھے. آخری بات, روم کا سفیر آیا. کتنا بڑا ملک ہے روم آج. اس کا سفیر مدینے میں آیا سفارتی تعلقات قائم کرنے کے. مسلمانوں کا وہ کون سا بادشاہ ہے عمر جس نے دنیا پر اپنا سکہ بٹھایا ہوا ہے. بڑے شاہانہ لباس میں مدینہ منورہ میں پہنچا. لوگ اپنے کاموں میں لگے. یہ سفیر بڑے چالاک ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے ایک چیز کو نوٹ کرنا اور اپنی حکومت کو بتانا. وہ دیکھ رہا ہے سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں, کوئی کسی کو خطرہ نہیں, کچھ نہیں. اس نے لوگوں سے پوچھ لیا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ.
ان کا عمر کو کیا کہتے ہو؟ ان کا امیر المومنین کہتے ہیں۔ ان کا محل کہاں ہے؟ ان کا کون سا محل؟ کیسا محل؟ جیسے ہمارے مکان ہے اس کا بھی مکان ہے، یہ گلی میں سامنے اس کا مکان ہے۔ اور حیران، 44 ملکوں کا فتح کرنے والا کوئی محل نہیں ہے، پروٹوکول نہیں ہے، ہیں؟ وہ گلی میں جانے لگا، ایک عورت جو دیکھ رہی تھی اس نے کہا میں نے تھوڑی دیر پہلے امیر المومنین کو ادھر باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے، اجنبی، اس کو ذرا راہ دکھا دے۔ عورت نے کہا ادھر آؤ۔ یہ چالاک تھا، اس نے اس عورت سے پوچھا عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کیسے ہیں وہ؟ کیونکہ عورتیں شکایتیں کرنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں نا، ساری ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، مگر شکایت سننی ہو تو پھر عورت آپ کو پتا ہے جب شروع ہوتی ہے تو اس نے اس لیے آسے ٹٹولا کہ یہ ابھی کھولے گی کہ جناب یوں ہے اور وہاں ہے اور فلاں، ہمارے ہاں جیسے حالات ہیں۔ اس نے پوچھا، اس عورت نے ایسا جواب دیا تاریخی جملہ بن گیا۔ اس نے کہا لا یخدع ولا یخدع، یہ ایک ہی لفظ ہے، زبر اور پیش کا فرق، یخدع یخدع، لا یخدع ولا یخدع۔ اردو ترجمہ سن لو۔ اس نے کہا تم نے پوچھا نا عمر کیسے ہیں، تو نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ دیے جا سکتے ہیں۔ کوئی اگلا سوال کرنے کی ہمت نہیں پڑی ہے، ایک ہی لفظ میں اس نے ساری داستان بیان کر دی۔ سوچ کے جانا۔ آگے اس نے کہا وہ دیکھو سامنے وہ درخت کے نیچے کھلے میدان میں وہ جو شخص سو رہا ہے نا، وہ امیر المومنین عمر۔ وہ حیران، اتنا بڑا فاتح اکیلا جنگل میں درخت کے نیچے سو رہا ہے، کوئی پولیس نہیں، کوئی پیرا نہیں، اس کا اس طرح سونا بتا رہا ہے یہ لوگوں پر عدل کرتا ہے، اس کو لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ خطرے کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کسی کو نقصان پہنچائے تو ہی خطرہ ہوتا ہے نا۔ وہ قریب آیا، ابھی آپ کے تھوڑا سا فاصلے پر تھا، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگ گیا خوف سے، ڈر کے۔ حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی، دیکھا سامنے ایک اجنبی شخص ہے، بڑا شاہانہ لباس، کانپ رہا ہے۔ فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ اسی طرح لرز رہا، آپ نے اس کو تھپکی دی، پاس لا کے بٹھایا، اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے کہا آپ سو رہے تھے اور سوتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں تھا کون ہے، میں آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کے ڈرنے لگ گیا، یہ کس بات کا ڈر تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ حق کا روب ہے۔ کون سا روب ہے؟ اس نے کہا حق کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اس کو دین کی بات سمجھائی، اسلام کی بات سمجھائی، وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا جی سفارتی تعلقات بعد میں ہوں گے، پہلے ایمانی تعلق قائم ہو جائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اپنی حکومت کو پیغام بھیج دیا میں ان کا غلام بن گیا ہوں، کسی اور کو سفیر بنا دو۔ یہ وہ فاروق اعظم۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اگر ہم ان کی یاد منا رہے ہیں تو ان پر کوئی احسان نہیں، ان پر کروڑوں سلام۔ وہ ہمارے محسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اسلام کی عظیم ہستی، ان کا دور اسلام کی تاریخ کا سنہری دور ہے۔ ان کی وفات کے بعد پھر فتنے شروع ہو گئے، کاش آج پھر اس امت کو ان کا کوئی جانشین مل جائے اور پھر ہمیں اسلام کی بہاریں عطا ہوں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔